ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں کروشیا کی۔ تمام نئے آنے والوں سے جلدی سے اسپائڈر بل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرے لیے یہ ورلڈ کپ کی بہترین تصویر ہے، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ شاید آپ کو اس میں کچھ انوکھا نہ لگے، کچھ خاص محسوس نہ ہو۔ آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں تو بہت سو کے لیے کروشیا کہاں ہے یہ بھی بتانا مشکل ہے، اور یہ بات بھی مشکل سے ماننے والی ہے کہ کروشیا جیسا ایک چھوٹا سا مشرقی یورپی اور جنگ زدہ ملک جس کی آبادی محض 41,54,200 افراد پر مشتمل ہے، دنیائی فٹ بال کے سب سے بڑے میلے میں حیرت انگیز طور پر صفِ اول تک جا پہنچا۔ روس میں کھیلے جانے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں فرانس کی فاتح عالم کہلانے والی فٹ بال ٹیم کا مقابلہ کروشیا کی کمزور ٹیم کے ساتھ تھا۔ فرانسیسی ٹیم نے 2 کے مقابلے میں 4 گول سے یہ میچ جیت لیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں کئی عالمی رہنما موجود تھے۔ اس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور فرانس کے ایمانوئل میکرون کے ساتھ ساتھ کروشیا کی خاتون صدر کولینڈا گرابروکترووچ بھی موجود تھیں۔ جب ریفری نے فرانسیسی ٹیم کی جیت اور کروشین کے ہارنے کی آخری سیٹی بجائی تو عوام کی طرح کروشین صدر بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ فرانس اور کروشیا کے صدر نے دونوں ٹیمز کے کھلاڑیوں کو داد دی۔ کولینڈا نے جب میچ میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ٹیم کے کپتان کو گلے لگایا، کپتان نے کہا، ماں، میں نے آج تجھے ساری دنیا کے سامنے شرمسار کر دیا۔ کولینڈا کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی۔ کولینڈا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، میرے بچے، تم مٹھی بھر جوانوں نے دنیا کے دل جیت لیے ہیں۔ آج تم ہار کر بھی فتح یاب ہو۔ میرے ملک کے لیے عزت کا یہ مقام ایک دھات سے بنے کپ کو تھامنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس نے تیز بارش میں چھتری تک واپس کر دی اور بولی، میرے بچے بارش میں نہا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ مسرور ہوں۔ یہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ شاید یہ بات کم لوگ جانتے ہوں، کروشیا کی صدر کولینڈا نے ورلڈ کپ میں کروشیا کے ہر میچ میں شرکت کی، لیکن اپنے ملک کے سرکاری خزانے پر بوجھ ڈالنے کی بجائے اکانومی کلاس میں سفر کیا اور اسٹیڈیم میں کروشیا کے مداحوں کے ساتھ بیٹھی۔ انہوں نے کھیل کے ان دنوں کی تنخواہ بھی نہیں لی جن دنوں وہ اپنے کام پر نہیں تھی۔ کروشیا کی صدر نے فائنل میں دنیا کے بڑے بڑے سربراہان مملکت کے ساتھ VIP ایریا میں ڈریس کوڈ کے باوجود اپنے ملک کے رنگوں کی کروشین جرسی پہنی اور اختتامی تقریب کے دوران بھی بارش میں بھیگتی رہی۔ اسے کہتے ہیں قیادت، حب الوطنی، خلوص، اور اسے کہتے ہیں کمٹمنٹ۔ کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کروشیا کیوں فائنل تک پہنچا۔ کروشیا یا کروشیا آفیشیل نیم ریپبلک آف کروشیا ہے، جسے کروشین زبان میں ریپبلک آف خراواسکا کہا جاتا ہے۔ جنوب مشرقی یورپ میں واقع آزاد ریاست ہے۔ یہ 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کے مشرق میں سربیا اور مونٹی نیگرو، جنوب مغرب میں بحیرہ ایڈریاٹک، شمال مشرق میں ہنگری، جنوب مشرق میں بوسنیا اور شمال مغرب میں سلووینیا کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس کا دارالحکومت زاگریب ہے۔ اس کی قومی زبان کروشیائی ہے۔ اگر کروشیا کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 6 صدی میں کروشین لوگوں نے اپنی جھونپڑیاں لگانی شروع کی۔ 7ویں صدی میں گریٹ ڈوچی آف کروشیا کی بنیاد رکھی گئی اور ٹومیسلیو نے 925 میں گریٹ کنگڈم آف کروشیا کی سلطنت قائم کی، اور 1002 عیسوی میں کروشیا ہنگری میں ضم ہو گیا، اور 1527 میں کنگڈم آف کروشیا سلوینیا کی بنیاد رکھی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں کروشیا کے کئی علاقے بھی زیر نگیں ہو گئے، بعد میں آسٹریا ہنگری کے قبضے میں چلا گیا۔ 29 اکتوبر 1918 میں آسٹریا ہنگری سے آزادی حاصل کی اور 1 دسمبر 1918 میں یوگوسلاویہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ پھر 8 اکتوبر 1991 میں یوگوسلاویہ سے آزادی حاصل کی۔ 1 جولائی 2013 میں کروشیا نے یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی۔ کروشیا کا نظام حکومت پارلیمانی جمہوریہ ہے اور ملک کی موجودہ صدر کولینڈا گرابروکترووچ ہیں۔ امریکہ میں اپنے ملک کی پہلی خاتون سفیر مقرر ہوئی۔ کولینڈا نے کروشیا کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنے کی قسم اٹھا رکھی۔ اس نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اسے یورپی یونین کا رکن بنوایا، جس سے روزگار اور تجارت کے بے پناہ مواقع میسر آئے۔ نیٹو کی پہلی مرتبہ خاتون اسسٹنٹ سیکرٹری منتخب ہوئی اور آج کروشیا کی صدر بھی ہیں۔
ہمیں بھی چند ایسی بیٹیوں اور بیٹوں کی ضرورت ہے جو اپنے ملک کے ساتھ اتنے ہی مخلص ہوں۔ اگر کروشیا کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 56,538 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 126واں بڑا ملک ہے۔ کروشیا کی آبادی 41,54,200 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا میں آبادی کے اعتبار سے 129ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اگر کروشیا کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو کروشین لڑکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر آپ کی ان سے دوستی ہو جائے تو آپ زندگی میں کبھی بور نہیں ہوتے۔ کروشیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے بات سمجھنا اور سمجھانا کافی مشکل ہے۔ کروشیا کو دنیا میں پہلا درجہ حاصل ہے جہاں ریٹائرمنٹ پلان سب سے بہترین ہے، کیونکہ ریٹائرڈ ہونے والے شخص سے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ کروشیا کو ایک ابھرتی ہوئی ترقی پذیر معیشت کے طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ پھیلائیں تو کروشیا کا لوڈبرگ شہر دنیا کے بالکل سینٹر میں نظر آئے گا۔ کروشیا کا شہر ونکوفیچی پچھلے 8,000 سال سے آباد ہے۔ یورپ کی سب سے زیادہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کروشیا اور اسپین میں ہیں۔ سوکاک جزیرے کی خواتین یورپ میں سب سے کم لوک لباس پہنتی ہیں۔ کروشیا کی معیشت میں سیاحت کا ایک اہم کردار ہے۔ 2017 میں سیاحوں کی تعداد 1.7 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ اس سال ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کی وجہ سے 2.25 کروڑ تک پہنچنے کی امید ہے۔ کروشیا کو اگر جزیروں کا ملک کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ کروشیا 1000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ ہر طرف قدرت کی رعنائی بکھری نظر آتی ہے، تبھی تو کروشیا میں سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ کرس اور کرک ملک کے سب سے بڑے جزائر ہیں، وہ جو کروشیا کے مرکزی علاقوں میں سے سب سے زیادہ آبادی والا جزیرہ ہے۔ اسے یورپ کے سب سے مصروف ترین بیچ میں فرسٹ پوزیشن حاصل ہے۔ کروشیا میں زیر زمین متعدد گہری گفاؤں میں سے کم از کم 1000 میٹر سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ ملک میں مخصوص رنگوں کے ساتھ جھیلوں کا نظام بھی ہے، جس میں منٹ گرین، گرے یا نیلے رنگ کی جھیلیں بھی شامل ہیں۔ کروشیا کا GDP 106.548 ارب ڈالر ہے اور کروشیا کی فی کس آمدنی $25,860 ہے، جو دنیا میں 56ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ کروشیا کی کرنسی کنا یا کروشین دینار ہے، جو پاکستانی 20.19 روپے اور انڈین 10.84 روپوں کے برابر ہے۔ کروشیا اپنے GDP کا 8% ہیلتھ پر خرچ کرتا ہے۔ ڈوبرونیک کی خوبصورتی دیکھ کر جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، جو زمین میں جنت کو تلاش کرتے ہیں انہیں ڈوبرونیک آنا چاہیے۔ اور اس شہر کو آڈریاٹک کا موتی بھی کہا جاتا ہے۔ کروشیا میں 8 نیشنل پارک ہیں، ان میں سے ایک پلیویٹس لیک نیشنل پارک یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ میں شامل ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا شہر ہم ہے، جس کی آبادی صرف 21 افراد ہے۔ اسے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ کروشیا میں والز آف سٹون 500 سال پرانی 5 کلومیٹر لمبی قلعے کی دیوار ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکی تھی۔ دنیا میں دوسرے نمبر پر امیگریشن دینے والا ملک بھی کروشیا ہے۔ کروشیا کے 39% رقبے پر سمندر ہے۔ پولا ارینا تھیٹر دنیا کا 6واں بڑا تھیٹر ہے، جو گلیڈیٹر کے لیے رومن امپائر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بجلی کا مشہور ترین سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 میں کروشیا میں پیدا ہوا تھا۔ یورپ کے سب سے بڑے ایگل اول بھی کروشیا میں پائے جاتے ہیں، جن کے پروں کی لمبائی 2 میٹر تک ہوتی ہے۔ کروشیا میں بروکن ہارٹ میوزیم بھی ہے، جس میں کپلز ٹوٹے ہوئے رشتوں کی یاد دہانی کے لیے اس میوزیم میں آتے ہیں۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کروشیا میں مفت ہے۔ کروشیا کے مشرقی سمندر میں 1165 جزائر ہیں، جن میں سے 66 جزائر پر جانے پر مکمل پابندی ہے۔ کروشیا کی بلند ترین چوٹی ویلبٹ ہے، جو پیک لینکا پارک میں ہے۔ HBO کی مشہور سیریز گیم آف تھرونز کی فلم بندی بھی کروشیا میں کی گئی ہے۔ کروشیا کے 10% رقبے پر 8 نیشنل پارک، 11 نیچر پارکس اور 2 نیچر ریزرورز ہیں۔ الفریڈ ایچ کک کے مطابق اگر آپ نے دنیا کے خوبصورت ترین غروب آفتاب کا نظارہ کرنا ہے تو ڈلماشیا کے زمر سمندر پر پہنچنے میں دیر نہ لگائیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک والز اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیا کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹس کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔